ایسا کوئی گناہ نہیں جو اس صورت کو پڑھنے سے معاف نہ ہو، ایسا کوئی عذاب نہیں جو اس صورت کو پڑھنے والے پر آئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میرے پاس جبرائیل آئے اور کہا، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں جو اس صورت کو پڑھتا ہے اس پر اللہ کی رحمت ہوتی ہے۔ محترم ناظرین، حدیث جامع الترمذی صفحہ نمبر 3388 میں وارد ہے کہ اچانک آسمان کا افق پھٹا، ایک فرشتہ حضرت جبرائیل امین علیہ السلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے نمودار ہوا اور عرض کیا، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کا رب آپ کو سلام فرماتا ہے اور اختیار دیتا ہے کہ کہہ دیجئے کہ ایسا کوئی شخص نہیں جو گناہ عظیم رکھتا ہو۔ قرآن پاک کی یہ صورت پڑھ کر اپنی اللہ تعالیٰ سے بخشش طلب کرے اور اللہ تعالیٰ اس کی دعا قبول نہ کرے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس صورت کو پڑھنے کے ساتھ ساتھ اس کی دعا مانگنا قبول فرماتا ہے۔ جو شخص روزانہ صبح صبح اور شام یہ صورت پڑھے گا، اس کی روزی میں برکت ہوگی، عذاب قبر سے بچا رہے گا، موت کے وقت اس کی روح کے واسطے جنت میں داخلے کے لیے تمام دروازے کھول دیے جائیں گے۔ تو ناظرین، آج ہم آپ کو قرآن پاک کی ایک ایسی عظیم صورت کے بارے میں بتانے جا رہے ہیں کہ جو شخص اس صورت کو تلاوت کرتا ہے اس کا کوئی ایسا کام نہ ہو، ایسا کوئی گناہ جو اس صورت کے پڑھنے سے معاف نہ ہو، اور ایسا کوئی عذاب نہیں جو اس صورت کے پڑھنے سے اس پر آئے۔ محترم ناظرین، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ حضرت جبرائیل امین علیہ السلام سرگوشی فرما رہے تھے۔ اتنے میں آسمان کا افق پھٹا اور حضرت جبرائیل علیہ السلام سکڑ گئے اور ان کا بعض جسم بعض کے ساتھ داخل ہونے لگا اور وہ زمین کے ساتھ مل گئے۔ پس اچانک ایک اور فرشتہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے نمودار ہوا اور عرض کی، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کا رب آپ کو اختیار دیتا ہے کہ آپ صاحب حکومت نبی بنے یا عبادت گزار بندہ۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اسی وقت حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اپنے ہاتھ کے ساتھ اشارہ کیا کہ پستی اختیار کی جائے۔ پس میں نے پہچانا کہ یہ مجھے نصیحت کر رہے ہیں۔ میں نے کہا کہ عبادت گزار نبی بننا چاہتا ہوں۔ پس وہ فرشتہ آسمان کی طرف چڑھ گیا۔ پھر میں نے کہا کہ اے جبرائیل، میں تم سے اس کے متعلق پوچھنا چاہتا ہوں، مگر جب میں نے تیرا حال دیکھا تو روک دیا۔ اے جبرائیل، یہ کون تھا؟ عرض کیا، اسرافیل علیہ السلام تھے۔ جس دن سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں پیدا فرمایا تب سے یہ خدا تعالیٰ کے حضور صف بستہ کھڑے ہیں اور خدا تعالیٰ کے سامنے کبھی نظر نہیں اٹھائی۔ اس کے اور رب تعالیٰ کے درمیان نور کے 70 حجابات ہیں، کوئی نور بھی ایسا نہیں مگر جب یہ اس کے قریب ہو جائے تو جل جائیں۔ لوح محفوظ اس کے سامنے ہے۔ جب اللہ تعالیٰ آسمان میں یا زمین میں کسی شے کا حکم دیتا ہے تو لوح محفوظ بلند ہو جاتا ہے، جس پر اپنی پیشانی کو حرکت دیتا ہے اور اس میں نظر کرتا ہے کہ اگر تو وہ حکم میرے متعلق ہو تو یہ مجھے حکم دیتا ہے، اور میکائیل علیہ السلام کے متعلق ہو تو اسے حکم دیتا ہے، اور اگر ملک الموت حضرت عزرائیل علیہ السلام کے متعلق حکم ہو تو اسے دیتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حضرت میکائیل علیہ السلام کس کام پر مامور ہے؟ عرض کی کہ یہ نباتات اور بارش پر مامور ہے۔ میں نے کہا کہ ملک الموت کس کام پر مقرر ہے؟ عرض کی کہ یہ روح کے قبض کرنے پر۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا کہ میں نے گمان کیا کہ اسرافیل علیہ السلام کے اترنے کے متعلق کہ قیامت قائم ہونے کا وقت آ چکا ہے، اور آپ نے جو میرا حال دیکھا تھا یہ قیامت کے قائم ہونے کے خوف سے تھا کہ شاید حضرت اسرافیل علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس قیامت ہونے کی اطلاع دینے کے لیے نازل ہوئے ہیں۔ باہوالا حدیث طبرانی شریف، ایک شخص حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس آیا اور اس نے حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک بہت ہی عجیب سوال کیا۔ اس نے کہا کہ کیا اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس اتنی قدرت ہے کہ دنیا کو چھوٹا کیے بنا اور انڈے کو بڑا کیے بنا پوری دنیا کو انڈے میں ڈال دے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا سوال سن کر بہت مسکرائے اور فرمایا، اے بندہ خدا،
تو کہہ رہا ہے کہ کیا اللہ پاک ایسا کر سکتا ہے؟ مگر اللہ نے ایسا کر دیا ہے، مگر تجھے خبر نہیں۔ وہ شخص جب حیران ہوا اور کہہ اٹھا، کیسے؟ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے فرمایا، تمہاری آنکھ میں جو گوشت کا سیاہ موتی ہے وہ تو انڈے سے بھی چھوٹا ہے، مگر اس سے تم پوری دنیا دیکھ سکتے ہو، کیا ایسا نہیں ہے؟ اس نے کہا کہ ایسا ہی ہے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے آنکھ میں پوری دنیا بند کر دی ہے اور ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ ایک عورت امیر المؤمنین حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئی اور کہا کہ میں نے اپنے شوہر سے زیادہ اچھا کوئی مرد نہیں دیکھا، رات بھر نفل پڑھتا ہے اور دن بھر نفلی روزے رکھتا ہے۔ چنانچہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے مرد کی تعریف کی اور دعائیں دیں۔ جب وہ جانے لگی تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بیٹھے حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ دراصل اس عورت نے آپ تک اپنے خاوند کی شکایت پہنچائی ہے کہ آپ اس کے شوہر سے اس کا حق دلوائیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بات کی تہ تک پہنچتے ہوئے حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہی فیصلہ کروانے کو کہا، تو انہوں نے کہا کہ اس کے شوہر کو اگر نفل عبادت کا شوق ہے تو 3 دن نفل عبادت کے لیے رکھے اور 1 دن اور 1 رات اس پر اس کی بیوی کا حق ہوگا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس فیصلے سے بہت زیادہ خوش ہوئے اور ان کو بصرہ کا قاضی مقرر فرما دیا۔ ایک مرتبہ کا ذکر ہے کہ بنی اسرائیل کی ایک عورت بڑی عابدہ زاہدہ تھی اور وہ ایک بادشاہ کی بیٹی تھی۔ ایک شہزادے نے اس سے منگنی کی درخواست کی تو اس لڑکی نے نکاح سے انکار کر دیا اور پھر ایک ملازمہ سے کہا، میرے لیے ایک عابد اور ایک زاہد اور نیک آدمی تلاش کرو جو فقیر ہو۔ وہ لونڈی عابد اور زاہد کی تلاش میں نکلی اور ایک عابد زاہد کو لے کر شہزادی کے خدمت میں حاضر ہوئی۔ شہزادی نے اس سے پوچھا کہ اگر تم مجھ سے نکاح کرنا چاہتے ہو تو میں تمہارے ساتھ قاضی کے پاس چلتی ہوں۔ اس نیک شخص نے آمادگی کا اظہار کیا اور وہ دونوں قاضی کے پاس چلے گئے اور وہاں ان کا نکاح ہو گیا۔ شہزادی نے نکاح کے بعد اس نیک شخص سے کہا کہ تم مجھے اپنے گھر لے چلو۔ وہ بولا کہ اس کمبل کے سوا کوئی چیز میری ملکیت میں نہیں ہے، میں رات کے وقت یہی اوڑھتا ہوں اور دن میں اسے پہنتا ہوں۔ شہزادی نے کہا کہ میں تیرے حال پر راضی ہوں، اور یہ کہہ کر شہزادی اس نیک شخص کے ساتھ چل پڑی۔ وہ نیک شخص دن بھر محنت مزدوری کرتا اور شام کے لیے اتنا جمع کر لیتا کہ جس سے وہ افطار ہو سکے۔ شہزادی بھی سارا دن روزہ رکھتی اور شام کو افطار کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرتی اور کہتی کہ اب میں عبادت کے لیے فارغ ہوئی۔ ایک دن اس کے شوہر کو کچھ نہ ملا اور وہ انتہائی شاک گزرا اور وہ گھبرا گیا کہ میری بیوی روزے سے گھر میں بیٹھی ہوئی ہے کہ میں اس کے لیے کچھ لے کر آؤں۔ یہ سوچ کر اس نے وضو کیا اور نماز پڑھ کر بارگاہ خداوندی میں دعا مانگی، اے اللہ، تو جانتا ہے کہ میں نے تجھ سے دنیا کے لیے کچھ طلب نہیں کیا اور میں تجھ سے اپنی نیک بیوی کی رضامندی کے لیے یہ طلب کرتا ہوں۔ تو مجھے اپنے پاس رزق عطا فرما، تو ہی بہتر رازق ہے۔ اس وقت آسمان سے ایک موتی گرا اور نیک شخص اس موتی کو لے کر اپنی بیوی کے پاس گیا، اور جب اس کی بیوی نے وہ موتی دیکھا تو وہ ڈر گئی اور کہنے لگی کہ تم یہ موتی کہاں سے لائے ہو؟ اور ایسا بیش قیمتی موتی تو میں نے اپنے باپ کے پاس بھی نہیں دیکھا۔ وہ نیک شخص بولا، میں نے آج رزق کی خاطر محنت مزدوری کے لیے کام کیا مگر مجھے کچھ بھی نہیں ملا، اور میں نے سوچا کہ میری نیک بیوی روزہ افطار کرنے کی غرض سے میرا منتظر ہوگی، میں خالی ہاتھ گھر واپس کیسے لوٹوں؟ میں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ اقدس میں دعا مانگی اور اللہ تعالیٰ نے آسمان سے میرے لیے یہ موتی نازل فرما دیا۔ شہزادی بولی، تم اسی جگہ جاؤ جہاں سے تم نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا مانگی تھی، اور گریہ زاری کے ساتھ بارگاہ خداوندی میں یوں دعا کرو کہ اے اللہ، اے میرے مالک و خالق، اگر تو نے یہ موتی ہمیں دنیاوی رزق کے طور پر عطا فرمایا تو اس میں ہمیں برکت دے، اور اگر آخرت کے ذخیرہ میں سے عطا فرمایا تو اسے واپس لے لے۔ اس کے شوہر نے ایسا ہی کیا اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ موتی واپس لے لیا۔
اس نے واپس آ کر تمام حقیقت شہزادی کو بتائی تو شہزادی نے اللہ کا شکر ادا کیا اور کہا یا اللہ تو بڑا رحیم ہے، تو بڑا کریم ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ حضور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میری امت کی عورتوں میں سب سے افضل ترین عورت وہ ہے جو اپنے شوہر کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آئے اور اپنے شوہر کی خواہش کے مطابق فرما برداری کرتی رہے، اور ان کے ہاں ہونے والی اولاد اللہ کے سائے میں ہوگی ماں سوائے ان کاموں کے جو گناہ کے کام ہیں، اور ایسی عورت کو رات اور دن میں ایسے 1000 شہیدوں کا ثواب ملتا ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں صبر کے ساتھ شہید ہوتے ہیں اور اس کے اجر کی توقع اللہ تعالیٰ سے رکھتے ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ جب حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ہمارے گھر آتے تو میرے بابا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سارے کام چھوڑ کر ہمارے گھر آ جاتے، اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا چہرہ دیکھتے تو میں کہتی کہ بابا آپ ہمارے گھر آتے ہیں اور چہرہ علی کا دیکھتے رہتے ہیں، اس کی کیا وجہ ہے؟ تو میرے بابا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا بیٹے غلطی نہ کرو، میں نے اپنے کانوں سے سنا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ علی کا چہرہ دیکھنا عبادت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ خواب میں میرے پاس میرے رب کا ایک آنے والا فرشتہ آیا، اس نے مجھے خبر دی کہ میری امت میں سے جو کوئی اس حال میں مرے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرایا ہو تو وہ جنت میں جائے گا۔ اس پر میں نے پوچھا کہ اگرچہ اس نے زنا کیا ہو، اگرچہ اس نے چوری کی ہو؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں، اگرچہ اس نے زنا کیا ہو، اگرچہ اس نے چوری کی ہو۔ حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاضر ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ متغیر پایا۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی وقت اپنے گھر گئے اور اپنی زوجہ سے فرمایا کہ میں نے دیکھا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ انور متغیر تھا، میرا خیال ہے کہ بھوک کی وجہ سے ایسا ہے، کیا تیرے پاس کچھ کھانے کو ہے؟ بیوی نے عرض کیا واللہ اس بکرے اور کچھ بچے ہوئے آٹے کے سوا گھر میں کچھ نہیں۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ نے اس وقت بکری کو ذبح کیا اور فرمایا کہ جلدی جلدی گوشت اور روٹیاں تیار کرو۔ جب کھانا تیار ہو گیا تو ایک بڑے پیالے میں رکھ کر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں اقدس میں کھانا حاضر کر دیا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے جابر اپنی قوم کو جمع کرو۔ فرماتے ہیں کہ میں اپنی قوم کو لے کر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور آپ نے فرمایا کہ ان لوگوں کی الگ الگ ٹولیاں بنا کر میرے پاس بھیجتے رہو۔ اس طرح وہ ٹولیاں بنا بنا کر کھانے لگے۔ جب ایک ٹولی سیر ہو کر کھا لیتی ہے تو دوسری ٹولی آ جاتی ہے، یہاں تک کہ سب نے کھانا کھا لیا اور برتن میں کھانا جو کا تو پڑا ہوا تھا، بلکہ پہلے سے بھی زیادہ موجود تھا۔ جب صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کھانا کھانے لگے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کھانا کھاؤ مگر ہڈیاں نہ توڑو۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہڈیوں کو جمع فرمایا اور ان پر ہاتھ مبارک رکھا اور کچھ پڑا وہ بکری کان جھڑتے ہوئے اٹھ کھڑی ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اے جابر اپنی بکری لے جاؤ۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں اپنی بکری لے کر اپنی بیوی کے پاس آیا تو وہ بولی یہ کیا ہے؟ میں نے کہا کہ واللہ یہ ہماری ہی وہی بکری ہے جس کو ہم نے ذبح کیا تھا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا سے حق تعالیٰ نے اس بکری کو زندہ کر دیا۔ یہ سن کر حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی نے کہا کہ میں گواہی دیتی ہوں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ کے سچے رسول ہیں۔ اور جب حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ نے بکری کو ذبح کیا تو ان کے 2 چھوٹے شہزادے بیٹے بھی وہاں موجود تھے۔ انہوں نے بکری کو ذبح ہوتے ہوئے دیکھا اور وہ دونوں چھری لے کر چھت پر چڑھ گئے
اور بڑے بیٹے نے چھوٹے سے کہا کہ آؤ میں تمہارے ساتھ ایسا ہی کروں گا جیسے ہمارے والد گرامی نے بکری کے ساتھ کیا۔ بڑا بھائی نے چھوٹے بھائی کو باندھا اور گلے پر چھری چلا دی اور نادانی میں اس کو ذبح کر دیا اور اس کا سر تن سے جدا کر دیا۔ جیسے ہی بچے کی ماں نے اس منظر کو دیکھا تو وہ فوراً بھاگی اور بڑا بچہ ڈر کر بھاگا اور خوف سے چھت سے گرا اور وہ مر گیا۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زوجہ نے دونوں بچوں کی لاشوں کو اٹھایا اور اندر لا کر رکھ دیا، اس خیال سے شور اور واویلا نہ کیا کہ کہیں اس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پریشان نہ ہو اور یہ دعوت بے مزہ نہ ہو جائے۔ نہایت ہی صبر و استقلال کے ساتھ بچوں پر کپڑا ڈال دیا اور اس بارے میں کسی کو بھی نہ بتایا، حتیٰ کہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی نہ بتایا۔ اگرچہ دل صدمے سے نڈھال اور خون کے آنسو رو رہا تھا، مگر اس کے باوجود چہرے پر کوئی پریشانی نہ تھی، بلکہ چہرے کی تازگی کو برقرار رکھا اور کھانا پکایا۔ جب رسالت مآب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے، کھانا حاضر کیا، تو اس وقت حضرت جبرائیل امین علیہ السلام نے حاضر ہو کر عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دے کہ وہ اپنے صاحبزادوں کو بلائیں تاکہ وہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمراہ کھانا کھانے کا شرف حاصل کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جابر، اپنے فرزندوں کو بلاؤ، فوراً بلا لاؤ۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ باہر تشریف لائے اور اپنی زوجہ محترمہ کو فرمایا کہ بچوں کو بلاؤ تاکہ وہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کھانا کھائیں۔ انہوں نے عرض کیا کہ بچے موجود نہیں ہیں۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ نے آ کر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بچے گھر پر موجود نہیں ہیں۔ اس پر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے جابر، اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے کہ جلدی بچوں کو بلا لاؤ۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوبارہ اپنی زوجہ محترمہ کے پاس آئے اور فرمایا، اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے، اس لیے بچوں کو جہاں بھی ہیں جلدی سے بلا لاؤ۔ بچوں کی ماں جو پہلے ہی غم سے نڈھال تھی، آنسو کے سمندر کو آنکھوں میں سموئے ہوئے صبر و استقلال اور حوصلے کے ساتھ حضور پر نور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت کر رہی تھی۔ اس نے جب یہ سنا تو آنسو کا سمندر جو بڑی مشکل سے روکا ہوا تھا وہ آنکھوں سے چھلک پڑا اور روتے ہوئے عرض کیا کہ میں اب اپنے بچوں کو نہیں بلا سکتی۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، روتی کیوں ہو، بات کیا ہے؟ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ کو کمرے کے اندر لے گئے اور دونوں شہزادوں کی لاشوں سے چادر ہٹائی اور عرض کیا کہ یہ کب کے اس دنیا سے جا چکی ہیں۔ میں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آرام کی خاطر بڑے حوصلے اور صبر سے یہ سب کچھ برداشت کر کے خدمت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اپنی آخرت سنوار رہی تھی۔ جب حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ منظر دیکھا تو ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، کیونکہ اس سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس حال سے بے خبر تھے۔ دونوں شہزادوں کو اٹھایا اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت بابرکت میں حاضر ہو کر سارا ماجرا عرض کر دیا۔ جو ہی حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ نے دونوں صاحبزادوں کی لاشوں کو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں میں رکھا تو سارا گھر غم زدہ ہو گیا، اور ماں کی ممتا جو پہلے ادب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آرام کے لیے خاموش تھی، زار و قطار رونے لگی۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل امین علیہ السلام کو حکم دیا کہ جاؤ میرے محبوب کبریا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر میرا پیغام دو کہ اے محبوب، دعا آپ فرمائیں زندہ ہم کر دیں گے۔ چنانچہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے دست مبارک دعا کے لیے بلند کیے، ابھی ہاتھ واپس نہ آئے تھے، دونوں شہزادے زندہ ہو کر اٹھ کھڑے ہوئے۔ وہ گھر جو پہلے دونوں صاحبزادوں کی موت سے افسردہ اور غمزدہ تھا، اپنی خوشی سے پھولا نہ سماتا تھا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دونوں شہزادوں کے ساتھ کھانا تناول فرمایا۔ سبحان اللہ۔ تو ناظرین محترم، وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ کو اس صورت
کے بارے میں بتاتے ہیں کہ جس کے بارے میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میرے پاس حضرت جبرائیل امین علیہ الصلاۃ والسلام آئے اور عرض کی کہ جو اس سورت کی تلاوت کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے تمام گناہوں کو بخش دیتا ہے، اس کی دعا کو قبول فرماتا ہے، اس پر کوئی عذاب نہیں آتا، اور جو شخص صبح اور شام اس سورت کو تلاوت کرتا ہے اس کی روزی میں برکت ہوگی، عذاب قبر سے بچا رہے گا، موت کے وقت اس کی روح کے واسطے جنت میں داخلے کے لیے تمام دروازے کھل جائیں گے۔ تو ناظرین، وہ سورت الواقعہ ہے۔ ناظرین، اس سورت کو پڑھنے کے لیے آپ نے سب سے پہلے باوضو ہو جانا ہے۔ وضو کر کے ایک مرتبہ آپ نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر درود پاک کا نذرانہ پیش کرنا ہے۔ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے سورت الواقعہ کی ایک مرتبہ تلاوت کرنی ہے، اور اس سورت کو اگر آپ صبح اور شام پڑھنا چاہیں تو صبح اور شام بھی پڑھ سکتے ہیں، ورنہ اگر آپ اس سورت کو رات کو سوتے وقت پڑھنے کا معمول بنا لیں تو ایسا کوئی گناہ نہیں جو اس سورت کی برکت سے معاف نہ ہو، اور ایسا کوئی عذاب نہیں جو اس سورت کی تلاوت کرنے سے پڑھنے والے پر آئے۔ یہ سورت اپنے پڑھنے والے کے لیے سفارشی بن کر آتی ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے اس کی بخشش کروا لیتی ہے۔ اس سورت کی تلاوت کرنے والے کے لیے قبر کی منزلیں آسان کر دی جاتی ہیں، اور یہ سورت اپنے پڑھنے والے کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں بخشوانے کے لیے حاضر ہو جاتی ہے، حتیٰ کہ تلاوت کرنے والے کو بخشوا لیتی ہے۔ اس سورت کی روزانہ تلاوت کرنے والے کو عذاب قبر سے نجات دے دی جاتی ہے، اور موت کے وقت اس کی روح کے واسطے جنت میں داخلے کے لیے تمام دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ تو ناظرین، آپ نے اس سورت کی تلاوت کا معمول بنانا ہے تاکہ آپ کی دنیا اور آخرت دونوں سنور جائیں۔ ناظرین، دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو نیکی کی بات کو سننے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں مرتے وقت کلمہ پڑھنا نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ ناظرین، ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، دوستوں میں شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، اور کمنٹ باکس میں اپنے رزق میں برکت اور وسعت اور کشادگی کے لیے اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔